السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپفلی یو آر آل فائن اینڈ ہیو اسٹڈیڈ اباؤٹ ایڈیپس ریکس کے حوالے سے میں نے آپ کو جو لیکچرز دیے تھے ان کو سنا ہوگا، اور ان کے اوپر فیڈ بیک تو آپ لوگوں نے نہیں دیا، لیکن ویوز آئے ہیں ان پہ. تو ہوپفلی آپ نے سنا ہوگا اور اس پر نوٹس بھی تیار کیے ہوں گے، نوٹس کو پڑھا بھی ہوگا جو میں نے آپ کو ڈیلیور کیے ہیں. تو اس کے علاوہ لنگوسٹکس کا اسٹوڈنٹس کہہ رہے تھے کہ بار بار کہ ہم نے پڑھنا ہے، لنگوسٹکس کے حوالے سے ہمیں پڑھانا ہے. تو میں نے آج سے شروع کیا لنگوسٹکس کا سلیبس. تو سب آپ لوگ تیار ہو جائیں. لنگوسٹکس کے ہم سب ٹاپکس پڑھیں گے، کوشش کریں گے کہ ان کو سمجھیں اور ان کو انڈرسٹینڈ کریں، اور ایٹ دا ویری اینڈنگ پوائنٹ تک ہم پہنچیں. ان سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، پاس پیپرز بھی شیئر کیے جائیں گے جو لیکچرشپ میں آتے ہیں لنگوسٹکس کے حوالے سے کوسچن، کیونکہ لنگوسٹکس کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے. اس کو آلموسٹ 30 مارکس ہوتے ہیں اس کے. تو آپ لوگوں نے ان کو اسٹڈی کرنا ہے، ان کو غور سے سننا ہے، لیکچرز کو بار بار سنیں، اور آپ کو نوٹس بھی شیئر کیے جاتے رہیں گے، ایم سی کیوز بھی شیئر کیے جاتے رہیں گے. سارے نوٹس کو کلیکٹ کریں اور اچھی سی تیاری کر کے پیپر میں اپیئر ہوں. ایک دفعہ پھر کہوں گی کہ ایس ایس ٹی اور ای ایس ٹی کی جو جابز آئی ہیں وہ ان میں آپ لوگ ضرور اپلائی کریں. آپ لوگ تیاری کر کے وہاں پر اپیئر ہوں اور اچھے مارکس لے کر آپ لوگ اپنی جو پچھلی 16 سالہ محنت ہے اس کا پھل حاصل کریں. اسپیشلی گرلز کو میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ لوگ اپنی جو محنت ہے اس کو جاری رکھیں. 16 سالہ محنت کو ایک دم سے روک نہ دیں کہ اب ہم ریسٹ کر لیں، اب ہم تھوڑا سا پاز لے لیں اسٹڈیز میں. تو پاز لے لیجیے گا، لیکن آفٹر وننگ سم پوسٹ آپ کوئی پوسٹ لے لیں، پھر اس کے بعد آپ بے شک ریسٹ کرتے رہیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ابھی جو 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ جتنا بھی ہمیں ٹائم ملتا ہے ہم اس کو اسٹڈی کریں گے پیپر کو، اور اچھے سے مارکس حاصل کر کے اس پوسٹ کو حاصل کریں گے تاکہ ہم سکون سے اپنی زندگی بنا لیں اور اپنا کریئر سیٹ کرنے کے بعد ہم جو ہے جیسے مرضی ریسٹ کرتے رہیں یا آگے سی ایس ایس کی تیاری کریں، بی ایم ایس کی تیاری کریں، وہ ہماری اپنی مرضی ہوگی. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ اباؤٹ لنگوسٹکس. اس کا سلیبس ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ایز یوزول ہم نے سلیبس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سے ٹاپکس سلیبس میں شامل ہیں، کون سے ٹاپکس سلیبس میں نہیں شامل. اور اس کے علاوہ آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی بھی کویشچن کرنا ہو تو دا کوسموس اکیڈمی کا آپ کو نمبر دیا گیا ہے، یہاں پر کویشچن کیا کریں، یہاں پر اپنے میسیجز سینڈ کیا کریں، اور میم زینب سے آپ رابطہ کر کے ان سے فردر انفارمیشن لے لیا کریں. Besides this, now we have to start about linguistics. Linguistics syllabus outlines کو ہم ڈسکس کریں گے. First of all, we have the first topic related to introduction of linguistics. اس میں definition and scope of linguistics شامل ہوگا. ظاہر ہے آج کل سائنٹیفک دور ہے، ہر چیز کو سائنٹیفکلی لے کے چلا جا رہا ہے، تو لینگویج کو بھی سائنٹیفکلی لے کے چلنے کا نام لنگوسٹکس ہے. تو اس میں لنگوسٹکس کی ڈیفینیشن ہوگی، اس کا اسکوپ ہوگا کہ کون کون سی فیلڈز میں لنگوسٹکس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے کہ ہم لنگوسٹکس کو کیوں اسٹڈی کریں، اس چیز کو پڑھا جائے گا. The next one is branches of linguistics. برانچز کو بھی اسٹڈی کیا جائے گا کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس چیز کو جانیں کہ فنیٹکس کیا ہے، سنٹیکس کیا ہے، فنالوجی کیا ہے. ان ساری چیزوں کو ہم اسٹڈی کریں تاکہ ہمیں لینگویج کو پڑھنے کی جو اصل وجہ ہے وہ ہمارے سامنے آ سکے. ہم ہسٹری میں کون سی لینگویجز بولتے رہے ہیں، ہم نیئر فیوچر کیا لینگویجز بولیں گے، ہم پریزنٹ میں کیا لینگویجز بول رہے ہیں. تو ان سب کا نالج ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. The next one is perspective versus descriptive grammar. اس کو اسٹڈی کریں گے کہ پرسپیکٹو گرامر کیا ہے، ڈسکرپٹیو گرامر کیا ہے، اور اس کی جو روٹس ہیں ان کو اسٹڈی کریں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. نیکسٹ ون از لینگویج اینڈ کمیونیکیشن. لینگویج کیا ہے، کمیونیکیشن کیا ہے، اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ لینگویج اور کمیونیکیشن میں فرق کیا ہے، لینگویج اور کمیونیکیشن کا آپس میں کیا ہے تال میل. تو اس چیز کو اسٹڈی کیا جائے گا. فنیٹکس ہے نیکسٹ ٹاپک ہمارا. آرٹیکولیٹری فنیٹکس کو اسٹڈی کریں گے. ہاؤ اسپیچ ساؤنڈز آر پروڈیوسڈ،
کہ اسپیچ ساؤنڈس کیسے پروڈیوس کیے جاتے ہیں، ان کو اسٹڈی کیا جائے گا۔ ایک ہوتے ہیں الفابیٹ، ایک ہوتے ہیں ان کی پروننسیشن۔ تو الفابیٹ اور پروننسیشن میں بہت فرق ہوتا ہے، اس چیز کو ہم دیکھیں گے کہ کیا فرق ہوتا ہے اور کیوں فونیٹکس میں الفابیٹ ان کی جو ساؤنڈز ہیں ان کے اوپر اسٹریس کیا جاتا ہے۔ اکاسٹک فونیٹکس، فزیکل پراپرٹیز آف اسپیچ ساؤنڈ، اسپیچ ساؤنڈ کی فزیکل پراپرٹیز کیا ہیں، اس چیز کو سمجھا جائے گا۔ IBA انٹرنیشنل فونیٹک الفابیٹ کو دیکھا جائے گا کہ یہ کیا ہے۔ کانسوننٹس اینڈ واؤلز کو سمجھا جائے گا کہ کانسوننٹس کیا ہیں، واؤلز کیا ہیں، ان کی فنکشننگ کیا ہے، ان کو کیوں کانسوننٹس اور واؤلز میں تقسیم کیا گیا ہے، اس چیز کو اسٹڈی کیا جائے گا تاکہ ہم کسی بھی لینگویج یعنی مور اسپیسیفکلی انگلش اور باقی کی جو لینگویجز ہیں ان میں بھی ہم ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر کے لینگویجز کو سمجھ سکتے ہیں۔ دا نیکسٹ ون از فونالوجی، فونیمز اینڈ ایلوفونس کو سمجھیں گے، منیمل پیئرس کو دیکھیں گے۔ سلیبل اسٹرکچر is very important for us to study at the very beginning level of studying any language. It is very important to discuss and study about syllable structure، کیونکہ syllable structure ہی ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے ایک ورڈ کو پروناؤنس کیا جاتا ہے۔ at the very beginning level بچوں کو بھی یہی سکھایا جاتا ہے کہ syllable کو سمجھیں اور اس کے بعد پروننسیشن کریں۔ پہلے ہم الفابیٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے بعد ہم سلیبل ڈویژن کو اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ورڈ کی طرف اور پھر سینٹینس اور پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ تو سلیبل اسٹرکچر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ after studying and learning about ABC, students are forced to study about the syllable structure so that they may be able to study about the whole language. So syllable structure is very important. Phonological rules and processes، فونولوجیکل رولس کو سمجھا جائے گا اور اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے اس کو سمجھا جائے گا۔ the next one is morphology، morphemes، free morphemes and bound morphemes کیا ہوتے ہیں ان کو دیکھیں گے ہم۔ ورڈ فارمیشن پروسیسز، فار ایگزامپل ڈیریویشن، انفلیکشن اینڈ کمپاؤنڈنگ کو دیکھیں گے ہم۔ مارفولوجیکل ٹائپولوجی، آئسولیٹنگ، ایگلوٹینیٹو، فیوژنل لینگویجز کو دیکھیں گے ہم۔ سنٹیکس میں سینٹینس اسٹرکچر کو سمجھیں گے، فریز، کلاز اور ان ساری چیزوں کو سمجھیں گے۔ جو پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں ان کو، لٹریری ڈیوائسز کو بھی دیکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایڈیومیٹک ایکسپریشنز کو بھی دیکھیں گے۔ ان ساری چیزوں کو سینٹینس اسٹرکچر میں اسٹڈی کیا جائے گا۔ فریز اسٹرکچر رولز کیا ہیں، کانسٹیٹیوئنٹس اینڈ ٹری ڈائیگرامس کیا ہیں، ٹرانسفارمیشن، فار ایگزامپل پیسو اینڈ کوسچنس کیا ہیں۔ سیمینٹکس میں دیکھیں گے کہ میننگ ان لینگویج، لینگویج کے میننگ، لینگویج میں جو ورڈ یوز کیے جاتے ہیں ان کے میننگس کیا ہیں۔ سینس ورسز ریفرنس کو اسٹڈی کیا جائے گا۔ سیمینٹک رولز، سیمینٹک رولز کو دیکھیں گے۔ لیکسیکل سیمینٹکس اینڈ ورڈ ریلیشن شپ، سینونیمز، اینٹونیمز اینڈ ہائپونیمز کو اسٹڈی کیا جائے گا۔ سینونیمز اور اینٹونیمز کے بارے میں تو سب جانتے ہیں۔ ہائپونیمز کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتے ہیں۔ پریگمیٹکس میں لینگویج ان کانٹیکسٹ، اسپیچ ایکٹس، امپلیکیچر اینڈ پریسپوزیشن کو دیکھیں گے۔ ڈکسز کو اسٹڈی کیا جائے گا۔ سوشل لنگوسٹکس میں لینگویج اینڈ سوسائٹی کو ڈسکس کریں گے کہ لینگویج کا سوسائٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیسے ایک لینگویج سوسائٹی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اور کیسے سوسائٹی ایک لینگویج کو اڈاپٹ کرتی ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے۔ ڈائلیکٹس اینڈ ایڈیالیکٹس اینڈ رجسٹرز کو اسٹڈی کریں گے۔ لینگویج ویریشن اینڈ چینج، لینگویج ویریشن ظاہر ہے ہر علاقے کی ایک اپنی لینگویج ہوتی ہے، جیسے پاکستان کی ایک اپنی لینگویج ہے، ایسے ہی مختلف شہروں کی اپنی لینگویج ہے، ایسے ہی مختلف علاقوں کی، دیہاتوں کی، شہروں کی علیحدہ علیحدہ لینگویجز ہیں۔ تو ان کو دیکھیں گے کہ یہ کیسے لینگویج ویریشنز اور چینجز آتے ہیں۔ ملٹی لنگویلزم اینڈ کوڈ سوئچنگ کو اسٹڈی کریں گے۔ سائیکو لنگوسٹکس میں دیکھیں گے کہ کیسے لینگویج ایکوزیشن ایک بچے کی جو سائیکو موٹر ایبلٹیز ہیں ان کے اوپر لینگویج کا کیا اثر ہوتا ہے، مدر لینگویج جو ہوتی ہے وہ بچے کے اوپر کتنا اثر انداز ہوتی ہے۔ سملرلی جو لینگویج ایکوائر کرتا ہے وہ ادھر ادھر سے وہ کتنی اس کے اندر پائی جاتی ہے، ان ساری چیزوں کو اسٹڈی کریں گے۔ لینگویج پروسیسنگ اینڈ پروڈکشن کو اسٹڈی کریں گے کہ کیسے ایک لینگویج پروسیس کرتی ہے اور پروڈیوس کرنا شروع کرتا ہے ایک بچہ نیو
نیورو لنگوسٹکس بیسکس برین اینڈ لینگویج کو اسٹڈی کریں گے کہ برین اور لینگویج کا آپس میں کیا تعلق ہے. ہسٹوریکل لنگوسٹکس میں جی شامل ہیں لینگویج چینج اوور ٹائم کہ لینگویج کیسے چینج ہوتی ہے ود دا پیسج آف ٹائم, ساؤنڈ چینج اینڈ ریکنسٹرکشن, لینگویج فیملیز اینڈ کمپیریٹیو میتھڈس کو اسٹڈی کریں گے. Similarly, the next one is applied linguistics, which is optional depending on course. کورس میں بعض اوقات شامل ہوتی ہے, بعض اوقات نہیں شامل ہوتی. اس کا جو تعلق ہے وہ پیڈاگوجیکل لینگویج سے ہوگا. لینگویج ٹیچنگ اینڈ لرننگ کے بارے میں اسٹڈی کیا جاتا ہے, ٹرانسلیشن اینڈ انٹرپریٹیشن میں شامل ہوتی ہے اس میں, اور لینگویج پالیسی اینڈ پلاننگ کو اسٹڈی کیا جاتا ہے, اس میں ڈسکورس انالیسس کیا جاتا ہے. تو اس کا تعلق لینگویج ٹیچنگ سے ہے کہ کیسے لینگویج کو ٹیچ کیا جاتا ہے اور اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے, کیسے کنورٹ کیا جاتا ہے ایک پرسن سے دوسرے پرسن تک اور اسٹوڈنٹس ٹیچر کی طرف سے اسٹوڈنٹس تک. تو یہ تھا لنگوسٹکس کا ہمارا سلیبس آؤٹ لائنس. تو ان سلیبس آؤٹ لائنس کو ہم 1 on 1 اسٹڈی کریں گے. سو کیپ واچنگ دا کاسموس اکیڈمی اینڈ دا نمبر از گیون اینڈ ڈونٹ مس اینی لیکچر. کیپ واچنگ. اللہ حافظ.